اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھنے کے بعد دم کریں. اور یہ جس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں وہ شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے آپ خود سورہ صافات پڑھنے کے بعد وہ پانی سے آپ ایک سرکل بنائیں. والصافات صفا فزا ایسے ہی شروع نہ کریں. بہت سارے وقت میں دیکھے ہم لوگ جب پہلے کہ کسی کو پڑھ رہے ہیں اس کو کھینچ کر لے کر دیوار میں سر پٹک دیے. صدر میں اتنے زیادہ شفا ہے سبحان اللہ کہ اس کا لوگ اہمیت اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور صدر کے پتے بہت آسانی طریقے سے آپ کا اویلیبل ہیں. یہاں پر نکال کے اس کو آپ کرش کریں گے. کرش کرنے کے بعد پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد اس کو بوائل کیجئے. وہ پانی کو بول میں رکھیے. اس میں پانی ایڈ کیجئے. خود کھڑے ہو جائیے. خود غسل کیجئے بسم اللہ کر کے. وہ آپ کے بدن سے کیا کرے گی؟ جائے گی. اس کو ختم کیجئے باذن اللہ. 7 دن کے بعد باذن اللہ بحول اللہ وقوتہ آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو نارمل لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. تو یہ جادو جن والے لوگ جن کے اوپر آئی ہیں یا جن کے اوپر نظر بد ہے یہ صدر سے غسل کرنے سے سب سے اچھے افیکٹو ہے. کوئی شخص آئے اور کہنے لگا یا کہنے لگی کہ میرے ساتھ پرابلم ہے. جو اہل البدعہ ہیں وہ کہیں گے ہاں تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی کہیں گے اسے گھر میں دیکھیں گے. یہ جھوٹ ہے. یا کوئی بھی راقی بھی ایک بار پڑھتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ کیا ہے مسئلہ ہے تمہارے پاس جادو ہے یا عین ہے. یہ ایک ہی بار میں کہنا بہت مشکل ہوتی ہے. اس کا ڈٹرمائننگ فیکٹر جو ہے نا جس سے آپ تمیز کر سکے وہ مسلسل قراءت ہے تلاوہ بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. آج کے عنوان جیسے آپ جانتے ہیں کہ جن جادو اور اس کے علاج اور عین و حسد سے علاج. تو یہ کوئی ایسی درس نہیں ہے جس میں بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ آج کا جو نشست ہے یہ بہت مختصر ہوگی انشاءاللہ. پھر میں آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم کھول دینا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی بھی سوال اس متعلق آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک لیکچر کی طرح نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو کچھ رقیہ کے متعلق پریکٹیکل گائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر تاکہ آپ لوگ خود اس کو کر سکیں. اور جو دروس لیکچرز ہیں کہ جادو کا معنی کیا ہے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے اس کے تعریفات کیا ہے اور سحر کیا ہے اور جن کا دخول کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو تفصیلی کتب میں مل جائے گی اور بہت سارے مشائخ ان کے پاس مل جائے گی. لیکن جب کوئی بھی شخص پریکٹیکل اس کے زندگی میں یہ آتی ہے تو وہ تھیوریٹیکل نالج ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتا. تو یہ لیکچر دوسرے جو ہم دے رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہے. جتنے بھی دروس ہم ابھی حیدرآباد کے اندر دے رہے وہ علمی دروس ہیں اللہ کہ یہ کہ بہت مختصر ہوگی انشاءاللہ اور ایک پریکٹیکل گائیڈ بھی رہے گی. تو بسم اللہ. بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ آپ کو یہ گائیڈ اس لیے میں دینا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو اہل البدعہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں مال دولت لیتے ہیں ان سے. تمہارے پاس ہاں بھوت ہیں تمہارے پاس پری ہیں تمہارے پاس جن ہیں تمہارے پاس ہی. اس میں سے ہمارے اہل الحدیث حضرات بھی بہت سارے ایسے فتنوں میں ملوث ہو گئے جو رقیہ میں تھے. وہ بھی چارج لیتے ہیں پیسہ لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسری ایک اور فتنہ جو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پروفیشن نہ بنائیں. یہ اس لیے کیونکہ خواتینوں کا فتنہ بہت زیادہ ہوتی ہے رقیہ کے اندر. اگر آپ رقیہ سینٹرز کھولیں گے تو معذرت لیکن یہ ہے طیب. تو یہ کیوں آپ کے آگے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو حفاظت کر سکیں اس چیز سے اور آپ اپنے فیملی کے اندر اگر اس طرح کا کوئی چیز ہوا آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں. واضح اخوان.
یہ کیسے علاج کر سکتے؟ اس لیے ہے کوئی شخص آئے اور کہنے لگا یا کہنے لگی کہ میرے ساتھ پرابلم ہے. جو اہل البدعہ ہیں وہ کہیں گے ہاں تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی، یہ کہیں گے اسے گھر میں دیکھیں گے، یہ جھوٹ ہے. یا کوئی بھی راقی بھی ایک بار پڑھتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ کیا ہے، مسئلہ ہے، تمہارے پاس جادو ہے، یہ عین ہے. یہ ایک ہی بار میں کہنا بہت مشکل ہوتی ہے. اس کا ڈٹرمائننگ فیکٹر جو ہے نا، جس سے آپ تمیز کر سکے، وہ مسلسل قرأت ہے، تلاوہ بس. اور یہ اہل التوحید کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا یہ علاج. کیوں؟ کیونکہ متمسک بالتوحید ہے، توحید کو پکڑا ہوا شخص ہے. اللہ کے سوائے کوئی اور کسی اور کے آگے رکوع سجود قیام نہیں کرتا. استعانہ، استغاثہ، مدد صرف اللہ سے مانگتا ہے. اسی لیے شیطان بھی اس کو معلوم ہے کون کیا ہے. بہت سارے اوقات میں جنہیں ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل الحدیث کے ساتھ دور رہتے ہیں، یہ آپ کو کھلے عام کہتے ہیں. اور اہل بدعت کو، جو میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں یوز کرتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک جن پوزیشن ہو گیا. جن جو داخل ہوتا ہے کسی شخص کے اوپر، تو انسان کو بھی تھوڑا سا تحذیر کرنی چاہیے. ہر جگہ استنجا، ہر جگہ پیخانہ نہ کرے. اگر کہیں جگہ میں بیٹھے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے، اس کے بعد کوئی شر نہیں ہوتی. اگر نہیں تو آپ کو کیا ہوگا، اس کا بیکلاش آپ کو ملے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھرپور ہے، اور آپ مشائخ کے دروس میں دیکھنا چل سکتے ہیں. اس کو میں بہت سمپل رکھنا چاہتا ہوں، اس درس کو کوئی زیادہ انفارمیشنز نہیں، لیکن ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے. تو کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آپ ایسے کر کے پڑھتے جائیں گے. جب اگر چیزیں حرکت ہو، اگر جسم میں اگر وہ جن ہے، تو وہ شفٹنگ پین ہوتی ہے. ایک شفٹنگ پین کہتے ہیں، جو ایک درد ہوتی ہے، جو ایک ہارٹ بیٹ کی طرح سے بیٹ ہوتی ہے. وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں بھاگتی ہیں، وہاں سے دوسری، تیسری سے، زیادہ تر بیک میں رہتی ہے. بہت سارا جن انسان کے جسم میں گھر بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، اسپیشلی یہ جوائنٹس میں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جوائنٹس سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ آپ کے نیچے ہپ جوائنٹس میں، یہ آپ کے نیز جوائنٹ میں، یہ جوائنٹس ہے، یہ جوائنٹس میں، اور پیروں میں، یہ جوائنٹس میں بیٹھتا ہے. طيب جب ایسا ہوتا تو اس کو وہاں سے بھگانے کے لیے دو طریقہ ہیں. اگر وہ خاتون ہے تو آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. یہ ایک اس کو مطلقاً قاعدہ لے لیجئے، نیور ٹچ اے وومن، کبھی نہیں، کسی بھی حالت میں، الا کہ وہ اپنے آپ کو پھینک رہی ہے تبھی، الا کہ آپ کے محرم ہو، وہ الگ بات ہے. طيب تو ان کے ساتھ کیا کریں، آپ پین لیجئے، اور وہ جو جگہ جہاں پر ہیں آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں پر چھونے سے ریاکشن ہو رہی ہے، آپ یہ پین لے کر آپ دبا کر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها سورۃ الزلزال پڑھیں. وہاں سے وہ بھاگے گا، ٹھیک ہے. بھاگنے کے بعد دوسرے جگہ جائے گا، آپ کو ڈھونڈنا ہے. یہ سب سے مشکل پروسیس ہوتی ہے. قرآن میں اللہ عز و جل نے یہ تاثیر دی ہے کہ جب جن اور شیاطین کے اوپر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا جو بدن ہے نا، اللہ عز و جل جلا دیتی ہے، اور وہ ان کا جو بونز ہیں، جو ہڈیاں ہیں، وہ بینڈ ہونا شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ چلاتا ہے. لیکن اگر وہ ہنستا ہے تو اس کا معنی ہے اس کو بہت زیادہ اثر ہو رہی ہے، یعنی وہ ہنس کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہو رہا ہے اس کو. لیکن اگر وہ کہے ہاں تم تو بہت بڑی عالم ہو، مجھے تو ایسا ہو رہا ہے، معنی وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ڈسیپٹیو ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ امام ابن الجوزیہ کا کتاب
تلبیس الابلیس پڑھ سکتے ہیں، شیطان کا دجال کیسے ہوتی ہے، وہ دجل کیسے کرتا ہے۔ تو جب وہ شیطان دوڑتا ہے، وہ جن، یہاں پر میں جادو وادو کا بات نہیں کر رہا ہوں، صرف جن پوزیشن۔ تو جن جب داخل ہوتا ہے وہ دو کنڈیشن میں، ایک جب وہ شخص بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے یا بہت زیادہ مایوسی میں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ من الحزن، یا اللہ مجھے حزن، جو تکلیف، اپسٹنس، سیڈنس، ایسے وقت میں مجھے ابتعاد کر۔ یہ وقت میں شیطان حاوی ہوتا ہے۔ اور جب ڈرا ہوا تھا، یہ جو آپ ہیئر دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر بال، یہ بال، یہ جب کھڑا ہوتا ہے جس کو گوز بمس کہتے ہیں، یہ ہائی وے ہوتی ہے شیطان کو گھسنے کی، یہاں سے گھستا ہے وہ۔ جب بال کھڑا ہوتا ہے آپ ڈرتے ہیں تو شیطان ایسے ہی جیسے میں نارمل کنڈیشن میں ابھی کوئی بھی جن ایسے داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے۔ وہ اپرچونیٹی وہ بہت وقت تک کسی جگہ میں بیٹھ کر، وہ جیسے کہ سنائپر ہے، وہ تاک کر رہتا ہے، ٹارگٹ ہے اپنا، جب اپرچونیٹی ہے اسی وقت ہٹ کرتا ہے۔ شیطان ویسے ہی دیکھتا ہے کہ جو شخص کے اندر مجھے گھسنا ہے وہ بندہ کس حالت میں کیسے ریاکٹ کرتا ہے۔ رات میں سویا ہوا ایک بندہ، یہ پریکٹیکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رات میں ایک بندہ سویا ہے، ایک بھائی سویا ہے اکیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکیلا نہ سونے کے لیے، اکیلا سویا ہے، رات میں پائل کی آواز، وہ بندہ ڈر جاتا ہے، رونگٹے کھڑے اسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ الا کہ آپ، اسی لیے ہم لوگ اذکار پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کر کے کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفث، اس کو کیا کہتے ہیں نفث، ومن شر النفاثات، یہ نفث کہتے ہیں اس کو۔ آپ اپنے آپ اوپر دم کریں گے صبح اور شام، تو یہ تب بھی یہ شیلڈ کام کرے گی، یہ شیلڈ ہے، پروٹیکشن ہے آپ کے لیے۔ تو یہ تین کنڈیشن میں، یا بہت زیادہ غم میں ہو، یا بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو، بہت زیادہ غصہ بھی، یہ کنڈیشن میں بھی داخل ہوتا ہے۔ اب وہ داخل ہونے کے بعد وہ ایک جگہ ڈھونڈتا ہے بیٹھنے کے لیے، اور زیادہ تر وہ کمفرٹیبل ہے باڈی جوائنٹس میں جہاں پر انسان کا ہاتھ نہ پہنچے۔ اب جب آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ زیادہ کنورسیشن نہیں کرنا ہے، جو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آپ کو نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ سب نہیں کرنا ہے آپ کو۔ کیوں؟ آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، وہ گھماتا رہے گا، یہ شیطان ہے، دجال ہے۔ وہ کہے گا میرا نام یہ ہے، پھر کہے گا میرے اندر 50 لوگ ہیں، سب جھوٹ ہوتی ہے، وہی بندہ ہوتا ہے ایسا کنڈیشن جس میں بہت سارے جن ہوتے ہیں، لیکن نارملی وہ ایک ہی ہوتا ہے، ڈسیپٹیو ہے، دجل کرتا ہے آپ سے، دھوکہ مکاری کرتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے اس کو، سوری اخی، کریں گے ان کو پین سے یا اپنے ہاتھ سے، اب بھائی ہے تو اچھی بات ہے، آپ دیکھتے رہیں گے، جیسے آپ کو پکڑ اس کا فیشل ایکسپریشن چینج ہوگا، آخر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر بھاگے گا، آپ دیکھیں کہاں بھاگا ہے، ٹھیک ہے، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض، پھر سے بھاگے گا، ایسے کر کے آپ کو چیز کرتا رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہر دن اگر آپ کریں گے یہ بات، یہ کام، آپ جو شخص کے اوپر، آپ پیشنٹ کے اوپر پڑھیں، چاہے وہ آپ کے فیملی میں کوئی بھی ہو، یہ فیملی میں کرے آپ، تو آپ یہ ڈیوٹی انہیں کو دیں کہ دیکھو تم خود پڑھو، جیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ہے تم خود پکڑو اس کو، واضح، پھر وہاں سے خود بگاؤ۔ یہ خود جو سیلف رقیہ کر رہے ہیں نا، ایک تو سیلف رقیہ ہے کہ آپ خود سے اذکار پڑھ کے دم کر رہے ہیں، دوسرا خود آپ اس جن کو، شیطان کو ٹارچر کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ وہ شیطان اب خود اسی سے ڈر رہا ہے، اوہو اب میں ہلاک کس کے ہاتھ ہو رہا ہوں، جس کو میں پوزیس کیا۔ واضح اخوان، کلیئر؟ طیب، یہ ہو گیا جن پوزیشن۔
जिन पोजेशन कभी कभार मिक्स होती है सिहर के साथ, जादू। अब जादू होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है टेक्निकली ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे आमाल हैं जो लोग करते हैं जिससे शैतान खुश होकर वो जादूगर को क्या करता है, अपने वश में करता है। हैतल अम्र बिल मारूफ सऊदी अरब में आप सुने होंगे, मदीना मुनव्वरा के अंदर हम लोग उस डिपार्टमेंट के थे, तो उसमें जो जादूगर है ना, जो साहिर, हमारे पास बहुत सारे मुसहफ़ थी, मुसहफ़ कुरान करीम जो मलिक फ़हद के जो प्रिंट हैं, वो बीच बीच के पेपर गायब है जो जादूगर के घर से मिली है। पैखाना है, हैद का खून है, गटर में मिली है, बहुत सारे गटर में। क्यों? ये जादूगर करता है ताकि शैतान उसका काम करे। अब ये जादू जब मिक्स होता है इसके साथ, जिन पोजेशन के साथ, वो किसी जादूगर किसी जिन को भेजता है। अब आपके पास दो टास्क होती है, एक है जिन को ख़त्म करना, वहाँ से निकालना, दूसरा जादू को तोड़ना। अब जादू क्या है? नफ़स जो उक़्द में है, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, नफ़स कहते हैं ये ब्रीदिंग, उक़द कहते हैं जो नॉट है, बांधता। और अल्लाह कहते हैं नफ़्फ़ाथात का माना है जो ख़वातीन है जो गांठ मारने वाली, यानी ज़्यादातर हसद लेडीज़ के अंदर होती है, इसलिए जादूगर ज़्यादातर कौन होते हैं? नफ़्फ़ातीन का माना है मर्द का जमा, नफ़्फ़ाथात ख़वातीन। अगलब जब ये दोनों चीज़ जब मिक्स हो जाती है, ये बहुत लीथल होती है, यानी जादू और पोजेशन, जिन पोजेशन। अब इसका इलाज कैसे करेंगे आप? दोनों साइमल्टेनियसली आपको करनी होगी। आप उनका हाथ में रख कर, फिर ऐसे सर में रख के सूरत अल-फातिहा, आयत अल-कुर्सी, वत्तबअ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, जितने भी हैं, आप इसके लिए सबसे अच्छी किताब अर्रुक़या मिनल क़ुरआन व सुन्नह किताब डॉक्टर सईद अल-क़हतानी का है। उसमें जितने भी दुआ, आयात, अहदीथ हैं, वो एक ही जगह में उन्होंने जमा किया। तो जब आप रख कर पढ़ना शुरू करेंगे, तो जैसे कि आप उनका आँख का बंद रखेंगे, क्लोज आइज, सो जब पढ़ के हम लोग दम करेंगे उनको चीज़ें उड़ते हुए दिखाई देगी। वाज़ेह क्या होगी? चीज़ें दिखाई देगी इनको। जैसे कि अगर इनके शर्ट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर अगर जादू की गई है, तो वो कपड़े उनको दिखाई देंगे, या वो रास्ता है, जगह है, कोई मंदिर है जहाँ पर जादू की गई है, वो दिखाई देगी। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखाते हैं। तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो मैं आपको रख कर मैं दिखा देता, कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप कहेंगे बिस्मिल्लाह करके आप आगे जाएं, और आप जितने भी आयात हैं, कुल अज़र बिल फलक, कुल अज़र बिन नास, वत्तबअ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान व मा कफ़र सुलेमान, ये जितने आप तिलावत करते जाएंगे, आप उनके ऊपर दम करते जाएंगे, वो जो चीज़ के ऊपर जादू की गई है वो हवा में फ्लोट करते हुए उसके आगे आती, वो पेशेंट के आगे, वो आपको नहीं दिखाई देगी, वो इनको दिखाई देगी। आप क्या कहेंगे इनको कि बिस्मिल्लाह करके आप दाएं हाथ से इसको पकड़िए। कभी कभार क्या होती है, वो लॉक होती है, लॉक जो लॉक एंड की होती है, ताला और चाबी, तो आप उसको पकड़ेंगे, वो लॉक खोलेंगे। आपको लगेगा कि आप देख रहे हैं वो ऐसा कर रहा है, लेकिन आप उनको पूछिए जिसके ऊपर वो मुसीब है, उसका लगेगा कि वो असल में उस चीज़ ताला को पकड़ रहा है, वो फील होता है हाथ में। ये उस वक्त काम लगती है। एक तो है जिन आपको खुद बताएगा, जब आप उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, कहाँ पर है जादू, तो वो खुद बताएगा कि यहाँ पर है। आप चेक करेंगे,
آپ کھودیں گے اس جگہ میں آپ کو جادو کا جو سامان ہے وہ آپ کو مل جائے گی. آپ اس کو بسم اللہ کر کے آپ کھولیں گے, ٹھیک ہے, اس کو جلا دیں گے تو جادو ختم. لیکن مثال میں کسی نے کسی سال میں جادو کو دفن کیا, اس میں ایک بلڈنگ بن گئی, آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ طریقہ ہے, اس میں بلڈنگ بن گئی تو آپ نہیں کھود سکتے اس کو, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ طریقہ. اس میں سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہ پڑھ کے آپ آنکھ میں دم کرتے جائیں گے, سورۃ الفاتحہ پڑھتے دم کرتے جائیں گے جب تک ان کو نہ دکھے. اگر دکھ گیا تو آپ کہیں گے اس چیز کو پکڑو. پکڑنے کے بعد وہ شیطان اتنے ایکٹیو ہوتی ہے, وہ جن اتنا ایکٹیو ہوتا ہے, اسی وقت اس کے ہاتھ سے چھین دیتا ہے, اسی وقت. یعنی آپ نے ایسے کر کے جو پیشنٹ ہے وہ پکڑتا ہے, اسی وقت کبھی کبھار وہ جن کا فورس کی وجہ سے وہ پورا شخص گر جاتا ہے. یعنی جو پولنگ فورس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, گویا کہ اگر ان کو یہ چیز ان کو دکھائی دے رہی ہے تو یہ گراسپ کریں گے, پھر وہ لیفٹ ہینڈ میں لے جائیں گے, ٹھیک ہے, بسم اللہ کر کے آپ اس کے لیفٹ ہینڈ میں شفٹ کرنے کے لیے کہیں, اس کو ٹائٹ ہولڈ کریں, اور یہ دائیں ہاتھ لے کر آپ کہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. ایک رنگ بنائیں گے سورہ صافات کے 1 نمبر آیت سے 10 نمبر تک, آیت نمبر 1 to 10, سورہ صافات کے آیت نمبر 1 to 10 آپ اس کو پڑھیں. اس کے بعد وہ جادوگر وہ جن کے ذریعے سے اس چیز کو نہیں لے جا پائے گا ابداً. یہ لاک ہو گیا. اب جس سامان کے اوپر جو جادو کی گئی تھی اب یہ لاک ہو گئی. یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کا؟ اس کے بعد آپ یہ باٹل میں پانی لیں گے, ٹھیک ہے, یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. پانی لیں گے, پھر جس چیز کو پکڑے ہیں آپ ایسے کریں گے, اور اس کو پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان. وہ شخص کو 15 سیکنڈ کے بعد اف ناٹ لیٹ وہ جلنا شروع ہوگا. آپ پانی ڈال رہے ہیں, ان کو لگے گا کہ گویا کہ آپ کسی کوئلہ کو دیے ہیں جلتی ہوئی, سو وہ اسکریم کرے گا, وہ چلائے گا. آپ کہیں گے یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, فریزنگ, دونوں میں ایک ہوگا, یا زیادہ تر کیا ہوتی ہے وہ جیسے کہ ایکسٹریم ہاٹ یا ایکسٹریم کولڈ, دونوں ہوتی ہیں. زیادہ تر جیسے کہ گرم ہوتی ہے, حالانکہ آپ ٹھنڈے پانی ڈال رہے ہیں لیکن وہ چلائے گا. لیکن آپ اس کے باوجود بھی کیا کریں گے؟ پڑھتے جائیں گے. تو یہ بھائی جیسے ہیں, ان کو کہیں گے ایک آنکھ بند کرنے کے لیے. اس وقت جب وہ چیز ان کو خود دکھائی دے گا کہ وہ چیز جل رہا ہے, شرٹ ہے, کپڑا ہے, تالا ہے, چابی ہے, اس طرح کا چیز ہوتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے. وہ اس وقت جب جل رہی ہو وہ آپ کو خود کہے گا یہ جل رہا ہے. پھر آپ کنٹینیو کریں پڑھنے کے لیے, پڑھتے جائیے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب تک کہ وہ ایش نہ ہو جائے, راخ. اس کے باوجود بھی آپ کو کنٹینیو کرنی ہے جب تک وہ زمین نہ کھلے. آپ وہ شخص کو دکھائی دے گا کہ وہ زمین کھل رہی ہے, پھٹ رہی ہے, وہ چیز اندر جائے گی, وہ پھر واپس آئے گی, تب جا کر آپ کو جادو ختم ہے. وہ ایک ہوا ہے, وہ ایک ناٹ, ایک گانٹھ یا جس چیز کے اوپر اگر ایک جادو ہے تو آپ نے اس کو ختم کیا. پھر سے آپ پڑھیں گے, پھر دوسری چیز دکھائی دے گی. پھر آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوگا, وہ جادو ختم ہوگی. یہ ہے جادو ختم کرنے کا آسان طریقہ. یہ وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو لوگ آپ کو دکھاتے ہیں, ادھر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. قرآن الکریم ہے, توحید ہے, سنت ہے آپ کے پاس, الحمدللہ. یہ ہے جادو کا ختم کرنے کا طریقہ. لیکن اس میں بیچ میں ڈسٹرب کرنے والا پھر جن آ جاتا ہے, یہاں پر مشکل ہے.
تو یا آپ وہ جن کو ختم کریں، کیسے؟ یہ بھگا کر اس کو بہت زیادہ کمزور کرے اور اس سے عہد لے کر اس کو نکالے، تم یہاں رہو گے تو تم جل جاؤ گے، اور اس کو دعوت دینی ہے توحید کی، اسلام کی، توبہ کرائیں گے، اسلام قبول کروائیں گے۔ آپ کہیں کہاں سے آئے ہیں، تو بہت سارے لوگ ناخن سے آتے ہیں، خواتین کا جو حجاب نہیں کرتے ان کے بال سے آتے ہیں، پیچھے سے، یہ بیک ایریا بہت زیادہ پرون ہوتی ہیں، تو آپ کہیں گے جہاں سے آئے ہیں وہیں سے نکال جائے۔ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے نکالنا، لیکن آپ جتنے کثرت سے پڑھیں گے اور اس کے اوپر ڈیڈیکیشن کریں گے انشاءاللہ، وہ نکلنے کے بعد آپ کے لیے اب صرف ایک ہی ٹاسک ہے، کیا ہے؟ وہ جادو کو ختم کرنا۔ اور جادو کو کیسے ختم کرنا ہے میں نے بتا دیا۔ حسد ہوتی ہے ایک، جو عین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین الحق، عین حق ہے۔ اب یہ عین بھی کیسے ہوتی ہے اللہ عالم۔ حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم کہتے ہیں انسان کے اندر جو شر ہے اس کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس لیے جادو عین ہوتی ہے، نظر لگتی ہے۔ لیکن کیسے ہوتی ہے اللہ، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے، واللہ عالم۔ تو اس کمپلیکسٹی میں نہ جا کے اگر آپ اسی طریقے سے آپ تلاوت کریں گے، وہاں پر آپ کو کوئی جن والا ریاکشن نہیں دکھائی دے گی، لیکن اگر آپ اس شخص کو دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا کوئی دوست ایسا کوئی تعویذ لے کر ان کے میٹرس کے اندر ڈال، ایک سمبولک بول رہا ہوں، ایسے دکھائی دیتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کو ایسے ہی دکھائی دے۔ آنکھ بند ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ شخص کو دکھائی دے گا کہ ان کا دوست کوئی تعویذ کو میٹرس کے نیچے ڈال رہا ہے، اس کو بگاڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے، دلیل تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ اس کے ساتھ عین ہے، اس کے ساتھ نظر بد ہے۔ اس کا علاج بھی جس طرح سے میں نے یہ کہا جادو کا، سیم اسی طریقے سے جادو کا اثر اور حسد کا اثر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کے شادی میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، اسی وقت بیمار ہوتا ہے، تو یہ عین ہے، اسی وقت ہینڈ ٹو ہینڈ، کوئی بیچ میں پاز نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ عین ہے، یعنی نظر بد ہے۔ لیکن کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کمزوری ہو رہی ہے کسی چیز میں، اور اس کو خواب میں دکھائی دے رہی ہے، خواب میں کہ اس کو کوئی اڑا رہا ہے یا اوپر سے کوئی پش کر رہا ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے کہ آپ بنجی جمپنگ کرتے ہیں جیسے کہ، اور بیچ میں آپ کی نیند کھل جا رہی ہے، تو زیادہ اغلب امکان ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ تو اس کے علاج اسی طریقے سے، اب اس میں یہ بہت براڈ ٹاپک ہے، آپ لوگ کی طرف سے کوئی کوشچنز انشاءاللہ اس کو لیں گے، پھر اس طریقے سے میں سالو کرتا ہوں۔ تو یہ ایک عین ہے، جادو، جن۔ سب سے کمپلیکیٹڈ کیس کب ہوتی ہے؟ جب یہ تینوں ایک ہی وقت میں کمبائن ہوتی ہے، تین ہی، وہ شخص کے اوپر نظر بد بھی ہے، اس شخص کے اوپر جادو بھی ہے، کسی نے کیا، وہ شخص کے ساتھ کیا ہے؟ ایک اور جن بھی ہے۔ یہ سب سے کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اور اس میں وقت لگتی ہے۔ اس میں جن بھی بہت مختلف قسم کے ہیں، کچھ کمزور ہے، جو عام، جو جادوگر اس کو کڈنیپ کر کے اس کو کام میں لگاتا ہے، اس کو سب سے آسان، اس کو آزاد کر کے اسلام قبول کروانے کے بعد اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ، یعنی نکال سکتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے جب پاورفل جن، جیسے کہ عفریت آ جائے۔ یہ عفریت ہے جو ابلیس کے بعد آنے والی شیاطین ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ عفریت جو شیطان ہے یہ بہت لیتھل ہے، وہ مار سکتا ہے، کوئی شک نہیں، یعنی اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ جن جو ہے نارمل جن نہیں ہے پڑھنے کے بعد، اور معلوم ہوا کہ وہ عفریت ہے، اس کا حرکتوں سے آپ کو معلوم ہوتی ہے۔
اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس جب بنتی جاتی ہے تو وہ عفریت اگر ہیں تو آپ ایک آیات سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس آیات سے بہت زیادہ اثر ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے پریکٹیکلی دیکھے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے ایکسپیرینس ہوں گے، جو سورۃ الرعد کی آیت ہے یا جو دعا پڑھتے جب تھنڈرنگ ہوتی ہے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جو لائٹننگ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تسبیح کرتی ہے، اور جب فرشتے بھگاتے اس کو اللہ کے ڈر سے وہ تسبیح، وہ جو آپ لائٹننگ ساؤنڈ سنتے ہیں نا وہ تسبیح ہے۔ یہ آیات سے عفریت جن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 5 سال پہلے ہم لوگوں نے مدینہ میں جب علاج کیا تو ایک شخص کے اوپر ایسا تھا، تو یہ آیات سے اس جن کو ختم کیے، جن کو یہ آیات سے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور سب سے اثردار کب ہوتی ہے؟ جب آپ ایسے پانی لیں گے، اگر آپ اس میں ہول بنائیں گے، ایک چھوٹا سا چھید ہول بنا کر آپ سر کے اوپر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھ کے ڈالیں گے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا قل رب الفلق قل رب الناس پڑھتے جائیں گے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے وہ شخص، وہ جن ختم ہوگی۔ اور اس کے لیے تقریباً 4-5 سیٹنگ آپ کی ضرورت ہے۔ جب جن کو آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو گھر میں وہ بیٹھا ہے اسی طریقے سے آپ پانی ڈال کے قل رب الفلق قل رب الناس پڑھتے ہوئے اس جگہ میں آپ ڈالیں گے تو وہ گھر بھی ختم ہوگا۔ تو وہ جن آپ کو کہے گا میرا گھر کو ختم نہ کرو، تو آپ نہ اس کا گھر رکھ رہے ہیں بدن میں، نہ اس کا کوئی اثرات آپ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ ختم ہونے کی وجہ سے بہت سارے وقت میں ہاتھ پیر چھوٹ جاتا ہے بدن کے اندر، آپ کہیں گے وہ لے کر آپ نکلو، یعنی کہ آپ کوئی ہاتھ پیر چھوڑیں پھر آپ آئے بعد میں، اور پھر نہیں، ایک ہی بار میں نکلنا ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ کو مخاطب کرنی ہے، اور اتنا پولائٹلی نہیں بات کرنی ہے، اور زیادہ بات نہیں کرنی ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے گھروں کے اندر یہ ہو رہی ہے۔ آپ خود راکی بنیں، راکی ان دا سینس آپ کوئی پروفیشنل نہیں، آپ خود ایز اے ہسبینڈ، شوہر، ایز اے والد، ایز اے بھائی، آپ خود اس کے علاج کر سکتے ہیں۔ جادو جیسے کہ کسی کا بال ہے، یہ جو بال ہے نا، یہ بال نکالنے کے بعد اگر کسی کیچڑ میں آپ چھوڑ دیں تو جو شخص کے اوپر جادو ہوا ہے وہ 2-3 دن کے بعد وہ ایسے کیڑے کی طرح چلنا شروع ہوتا ہے وہ بال۔ وہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ شخص مصیب ہے، سحر کا مسحور ہے۔ اور یہ چیز آپ غیب کی چیز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، اسی لیے آپ اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھائیں، اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھنے کے بعد دم کریں، اور یہ جس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں وہ شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے آپ خود سورہ صافات پڑھنے کے بعد وہ پانی سے آپ ایک سرکل بنائیں، والصافات صفا فزا، ایسے ہی شروع نہ کریں۔ بہت سارے وقت میں دیکھے ہم لوگ جب پہلے کہ کسی کو پڑھ رہے ہیں اس کو کھینچ کر لے کر دیوار میں سر پٹک دیے، شیطان ایسے کر کے کھینچ دی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جدہ کے، تو انہوں نے جب میں قصیم میں گھومنے گیا تھا تو اچانک بلائے جدہ، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جلدی آنا ہے آپ کو۔ تو ایمرجنسی میں گیا، شام کو پہنچا تو ان کی بہن کے ہاتھ میں لٹرلی، میں کہہ رہا ہوں لٹرلی، ان کے یہ لیفٹ ہینڈ کے یہاں پر اتنا بڑا گوشت نکلا ہوا ہے، یعنی آپ فیٹس دیکھ پا رہے ہیں۔ تو کہ میں نے کہا سارت کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں تھی بیڈ روم کے باہر، اور کچن سے کسی نے مجھے بلایا اور وہاں سے ناخن مارا مجھے اور یہاں کا گوشت نکال دیا۔ ایسی حالت میں جب آپ کسی کے
فزیکلی اسالٹ ہو رہا ہے جن، یعنی ہر جن فزیکلی اسالٹ نہیں کر سکتا، نہیں چھپاتا. کچھ جن ہے جو فزیکلی اسالٹ کر سکتا ہے، انفیکٹ سیکشل اسالٹ بھی کرتا ہے. اس میں پروٹیکشن کیسے کریں گے آپ کے گھر کے خواتینوں کو؟ سمپل ہے، وہی سورۃ صافات آپ پڑھیں گے. علاج کے پہلے آپ ایسے کر کے سرکل کریں، یا سونے سے پہلے، سونے کے بعد ان کے بدن میں پڑھ کر آپ دم کریں گے اس پانی پر، اور اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ سپلیش کر دیں گے. سورۃ صافات آیت نمبر 1 سے 10. یہ فزیکل اسالٹ سے آپ بچ جائیں گے. یا آپ زیتون کا تیل لیں گے، دم کریں گے اور کہیں گے جہاں جہاں، اچھا جن پھر مارتا بھی ہے، پھر نیلا نیلا سپاٹ نکلتا ہے، بلو سپاٹنگ ہوتی ہے بدن میں، جو اچانک نکلتی ہے. یہاں پر ہے، کل کے دن میں یہاں ہوتے ہیں، وہ شفٹ ہو کر پھر بیک میں چلی جاتی ہے. یہ بھی ایک علامات ہے. اسی تیل کو آپ دم کرنے کے بعد اس جگہ میں لگا دیجیے. یہ فزیکل اسالٹ ہے. واضح؟ اب یہ تھوڑا حیا کے مخالف مسئلہ ہے، معذرت، لیکن سیکشل اسالٹ کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ کیسے اس کو سٹاپ کریں گے؟ ایک طریقہ ہے، آپ کے جو مبخرہ ہے، جو بخور جلاتے ہیں نا، وہ بخور جلانے والے جو کول ہے، جو فحم ہے، وہ فحم کے اوپر آپ بخور لیجئے. بخور کے اوپر آیت الکرسی اور یہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض الى آخر الآیہ. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ بخور کے اوپر کیا کریں گے؟ دم کریں گے. وہ بخور جلانے کے لیے کہیے، ٹھیک ہے؟ وہ خاتون کو کہیے کہ وہ بخور کو کیا کرے؟ جلانے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اپنے عبایا لگائے گی. اس میں کہہ رہا تھا تو ریکارڈ نہ کرے. وہ عبایا لگائے گی، پھر اپنے یعنی انڈر گارمنٹس بنا ہو، اکرمکم اللہ، بنا انڈر گارمنٹس اکرمکم اللہ، وہ جیسے کہ یہ ثوب ہیں تو یہ مبخرہ ہے، یہاں پر جلا رہے ہیں آپ، تو ایسے کر کے کھڑے ہونے کے لیے. تو وہ دھواں کہاں لگ رہی ہے؟ پرائیویٹ پارٹ میں. یہ جو دھواں لگ رہی ہے نا، اس کے بعد شیطان نہیں ٹچ کرے گا، وہاں پر ٹچ ہی نہیں کر سکتا یہ دھواں لگنے کے سے. یہ بہت سارے نوجوان بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. واضح اخوان؟ اور وہ زیتون کے اوپر تیل دم کرنے کے بعد وہ اپلائی کرنے سے بھی انشاءاللہ وہ جگہ حفاظت رہتی ہے. نہیں تو شیطان کا جو ایکسیس ہے بہت خطرناک ہوتی ہے. حیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کو نہیں کہیں گے، لیکن جن فزیکل اسالٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے اچھے طریقہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ کے پاس بخور نہیں ہے تو یہ حبۃ سودا ہے، بلیک سیڈ، کلونجی کے اوپر آپ دم کرنے کے بعد، اس کو جلانے کے بعد آپ کہیں ایسے کر کے کھڑے ہونے کے لیے، وہ دھواں لگنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ پروٹیکٹڈ ہے. سبحان اللہ، ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آئے جنہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے 2 بار کیے، اس کے بعد ابھی تک 12-13 سال ہو رہی ہے، ابھی تک وہ پرابلم کبھی نہیں ہوئی الحمدللہ. تو یہ کہیے. اور اسی طریقے سے یہی دھواں آپ گھر میں دیں گے تو شیاطین بھی دخول نہیں ہو جو بخور جلاتے ہیں. طيب، عطور کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچوں کو عطور نہیں لگانا چاہیے، عطور سے، عطر سے یعنی پرفیوم سے آتی ہے. عطر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنی ہے نا کسی کو جن پوزیشن ہوا ہے نہیں، کسی کے اندر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، واضح؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر جن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بوٹل سے عطر نکالیں گے. نکالنے کے بعد چاہے وہ عود ہو، جنت الفردوس ہو، کچھ بھی ہو، وہ عطور ہو، پرفیوم، وہ اسپرے والی نہیں، عطور ہو، آپ اس کو نا صرف ناک میں لگا دیجئے. وہ کہے اس کو پسند نہیں ہے. تو جن شیاطین کو عطر پسند نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیوں یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ آپ پین بھی یوز کر سکتے ہیں. سب سے افیکٹو ہوتے
مسواک. کیوں؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ ہمارے ایک بھائی تھے جن کو ایک پوزیشن تھا جن کا, تو ہمارے ایک بھائی جو رقیہ کر رہے تھے جن کا بہت ماشاءاللہ بہت لمبی داڑھی ہے, وہ داڑھی سے چھونے سے کہا کہ مجھے جل رہا ہے. یعنی جتنے بھی آپ سنت دیکھ رہے, داڑھی ہے, مسواک ہے, عطور ہے, اس سے اس کو پرابلم ہوتی ہے. زمزم افیکٹو ہوتی ہے. واضح اخوان, اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ بہت زیادہ واضح ہے, بہت لمبی ہوتی ہے, لیکن اچھا یہ علاج کرنے کے بعد بھی کچھ اثرات رہتی ہے بدن میں. یعنی ایک ایسا جگہ کھل گیا. یعنی طبری کے اندر روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائے اور مٹی کی شکل میں تھے وہ, اور ان کے اوپر روح اس وقت پھونکی نہیں گئی تھی, تو شیطان ابلیس اس وقت آ کر کہتا ہے کہ تمہارے اندر, کہتے کہ تمہارے اندر تم کھوکھلے ہو اندر سے, اگر میں چاہوں تو تمہارے اندر آ سکتا ہوں, لیکن اگر تم چاہو تو میرے اندر نہیں آ سکتا. تو وہ ایک دروازہ کھل جاتی ہے جب کسی شخص کے اندر جن آنے کا, تو ان کے اوپر بہت زیادہ احتیاطاً آپ کھانا بھول جائیں, پینا بھول جائیں, اپنے صبح شام کے اذکار نہیں بھولنی ہے. وہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں دم کر کے آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے, رب کریں گے اپنے پورے بدن میں. واضح اخوان, ایسے. طيب, جب کمپلیٹلی آپ کو اس کا کیور چاہیے تو آخر میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں آپ, اور یہ آپ کا نظر بد کا بھی علاج یہی ہے. آپ لیں گے صدر کا پتا, بیری کا, جس کو انگلش میں کہتے ہیں لوٹ ٹری, ہے نا. وہ صدر کا 7 پتے لیں گے, اور ابن حجر پہ فتح الباری کے اندر یہ کہتے ہیں 7 پتے لیں گے اور اس کو کرش کریں گے, بین الحجرین کہتے ہیں, 2 پتھر کے بیچ میں. اس کے بعد اس کے اوپر جتنے آپ آیت جانتے ہیں آپ دم کریں, اسپیشل آیت الکرسی, الفاتحہ, سورۃ الفلق والناس والاخلاص پڑھنے کے بعد کریں گے. پھر اس چیز کو آپ پانی میں ملائیے. آپ سب سے اچھی جو بول ہوتی ہے نا چھوٹی سی, جس میں بچے کو نہلاتے ہیں, چھوٹی سی بول میں, پلاسٹک کا بول بھی ہو یا ایلومینیم کا بھی کوئی چلے گا, وہ پانی, اس میں پانی ڈالیے, اور وہ جو پتے کو آپ کرش کیے 7 والے پتے, اس کو اندر ڈال دیں. اگر اس کو بوائل کیے آپ پانی میں, وہ سب سے اچھی ہے. اس کے بعد آپ وہ بول کے اندر ڈالیں, تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے ٹیپ سے, اور وہ جس کے اوپر وہ ہوا ہے وہ خود کھڑے ہو جائیں, اس کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں. اب پانی اس میں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے وہ مگ سے نکال کے اپنے پیچھے طریقے سے یہاں سے آپ اس کو بہائیں گے, آگے سے نہیں. اور شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی دروس ہے الگ سے اس میں, کہ وہ کہتے ہیں یہ آثار اور صحابہ ملتی ہے, اس میں صحابہ کے آثار ملتی ہیں, ہمیں نریشنز ملتی ہے, روایات, جس میں صحابہ اکرام ایسے کر کے علاج کرتے تھے. آپ پانی نکالیں گے اور یہاں سے بہائیں گے, یہاں سے پیچھے سے بسم اللہ کر کے, پھر سے وہ پانی وہیں آئے گی, ریسائیکل ہو رہی. پھر بسم اللہ کر کے کیا کریں گے, آپ لگائیں گے, پھر آئیں گے, جب تک کہ آپ کے بدن سے ایک ایک پارٹ میں پانی نہ بہے. بھگانا نہیں ہے, غسل کرنا ہے. غسل کا معنی وہ پانی وہاں سے گزر کر ٹپکنا ہے. یہ تقریباً 3-4 منٹ آپ کو کرنے سے آپ بازو ہٹ جائیے, پھر آپ نارمل شاور لیجئے, اور وہ پانی کو کسی پھول کے اندر, پھول میں ڈال دیجئے, کیونکہ اس میں قرآن پڑھی ہے. احتیاطاً یہ آپ کو 3-4 دن 1 ہفتہ کرنی ہے یہ غسل. یعنی جو صدر کے پتے آپ 7 پتے کیے ہیں وہ 1 دن کے لیے, دوسرے دن کے لیے 7 الگ سے پتے, تیسرے دن کے لیے 7 الگ سے پتے. صدر میں اتنے زیادہ شفا ہے سبحان اللہ کہ اس کا لوگ اہمیت اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور صدر کے پتے بہت آسانی طریقے سے آپ کو اویلیبل ہیں, یہاں پر نکال کے اس کو آپ کرش کریں گے. کرش کرنے کے بعد پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد اس کو بوائل کیجئے, وہ پانی کو بول میں رکھیے, اس میں پانی ایڈ کیجئے,
خود کھڑے ہو جائیے, خود غسل کیجیے بسم اللہ کر کے, وہ آپ کے بدن سے کیا کرے گی, جائے گی, اس کو ختم کیجیے باذن اللہ. 7 دن کے بعد باذن اللہ بحول اللہ وقوتہ آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو نارمل لوگوں کو بھی کرنی چاہیے, یعنی ہم بھی خود اپنے اوپر کرتے ہیں ایٹ لیسٹ مہینے میں 1 بار. اس سے کیا ہوتی ہے, اثرات ختم ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہے. تو یہ جادو جن والے لوگ جن کے اوپر آئی ہیں یا جن کے اوپر نظر بد ہے, یہ صدر سے غسل کرنے سے سب سے اچھے افیکٹو ہے. واضح اخوان. تو پہلے تو تلاوت کیسے کر کے کرنی ہے آپ کو بتا دیا, ان کو پروٹیکشن کیسے کرنی ہے وہ بتایا پانی ڈال کے. پھر اگر بدن میں باڈی اسپاٹس کیسے آئے تو آپ کو آیت زیتون کے اوپر پڑھ کر آپ وہ کرنی ہے, وہ فزیکل اسالٹ کو ختم کرنا ہے. ہاں کبھی کبھار سوتے وقت بھی پرابلم ہوتی ہے کسی کو, اس وقت بھی آپ بستر میں باؤنڈری کر کے آپ پانی مار کے آپ والصافات صفا فالزاجرات زجرا کر کے آپ اس کے بعد آپ سوئیں گے, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی. جو لوگ بھی رات میں سوتے وقت ڈسٹربنس ہوتی ہے ان کو آپ یہ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی باذن اللہ تعالی. پھر جو سیکشول اسالٹ ہوتی ہے وہ مبخرہ لگ کر دھواں دے کر اس جگہ کو پروٹیکٹ کیجیے. 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ کیجیے, انشاءاللہ کوئی فزیکل اسالٹ سیکشول اسالٹ اکرمکم اللہ نہیں ہوگی. اور آخر میں جو غسل کا میں طریقہ بتایا صدر سے, تو یہ آسان ہے انشاءاللہ. اور اس کو آپ لوگ پروفیشن بارک اللہ فیکم, کیونکہ یہ اس کو پروفیشن بنائیں گے واللہ شیطان آپ کو وہاں لے جائے گا جو آپ کبھی سوچے بھی نہیں تھے. جس حالت ایمان آپ کے اس جگہ میں ہے اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے آپ کو, وہ آپ کے ساتھ شیطان کھیلیں گے. تو یہ کوئی پروفیشن والی چیز نہیں ہے. یہ آپ فلیبلغ الشاہد الغائب, آپ کو جو یہاں ہے آپ ان کو تبلیغ کیجئے جو یہاں نہیں ہے. خاصتاً آپ یوزفل بنے, نافع بنے, بینیفیشل بنے آپ کے گھر والے لوگ کے لیے. کل کے دن میں اکرمکم اللہ یعنی ایسا کچھ چیز ہو تو آپ خود اس چیز کو کریں. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن آپ کو میں بتا دیا سب سے صحیح چیز تلاوہ کر کے قرآن پڑھ کے. بیان کیسے ہوتی ہے, آنکھ بند کرنے کے بعد وہ چیز دکھائی دے گی تو وہ ایسے کرتی ہے. پوزیشن کو کیسے ختم کرنا ہے ویسے کرنا. واضح اخوان, کلیئر ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معذرت اس میں کوئی مشکل نہیں, کیونکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ان کے جو پوتے تھے فتح المجید کے اندر اس کو تفصیل سے گفتگو کی. سلف میں سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن صرف لکھ کر اس سے علاج کرتے تھے, صرف قرآن کا آیت لکھ کر. لیکن اس میں شروط ہے کہ وہ جو آپ کتابہ لکھ رہے ہیں وہ واضح عربی میں ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی ایسے غموض نہیں ہونی چاہیے, یعنی ان کلیئر بات نہیں ہونی چاہیے جو بہت سارے اہل البدع لکھتے ہیں اعوذ باللہ, جس میں آیت الکرسی آپ کو لگے گا لیکن الحی کے جگہ میں کچھ اور چیز ہے. یہ تحریف آپ نہیں کر سکتے, تحریف اللفظ, یعنی وہ ٹیکسٹ کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے, آپ چینج نہیں کر سکتے. تو واضح طریقے میں وہ سورۃ الفاتحہ لکھی ہو اور اس کو آپ زعفران سے لکھ کر پانی میں ڈال کے بھی آپ پی سکتے. قرآن سے شفا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. واضح اخوان نا. اور یہ آثار ملتی ہے بائی دی وے, یہ صحابہ سے آثار و تابعین سے بھی ملتی ہے ہمیں. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے نے یہ کتاب فتح المجید کے اندر, اور شیخ صالح فوزان نے بھی اس کو ذکر کیا اعانۃ المستفید کے اندر. نعم سلام. سوال کو آپ کروا لیجیے تاکہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے. ہمارے سوال کو آپ دوہرائیے. اوکے. سوال یہ ہے کہ پروسیجر کے اندر اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی, غلطی ہو گئی تو اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. یہ پروسیس میں نے کہہ دیا اہل توحید کے لیے انشاءاللہ خیر ہے. آپ اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھتے ہیں, دم کرتے ہیں, اللہ محافظ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو راقی ہے نا کل مجاہد, وہ مجاہد کی طرح ہے, کیونکہ وہ شیطان سے کھلا میدان میں جنگ کر رہا ہے. اگر اس وقت میں وہ موت ہو گیا وہ شہید ہے باذن اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. تو راقی کل مجاہد, تو آپ مجاہد ہے, اگر کچھ ہو گیا تب بھی شہید ہے انشاءاللہ.
कोई भी हेलो हाँ हाँ फिर ये हैद के वक्त में भी आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं जी। स्लीप पैरालिसिस का माना कैसे आप डिफाइन करेंगे? हाँ ये भी शैतान आपको तंग करती हैं। इसमें मैंने आपको कहा आज तो अस्कार पढ़े, दम करें। अगर नहीं हो रही है सूरह साफ़ात सबसे अच्छी है, उसको दम करके आप पानी आप स्प्रिंकल करें, आपके बिस्तर के इर्द गिर्द आप बाउंड्री बनाइए, इंशाल्लाह आप महफूज रखेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? बेशक होती है। अल्लाह करते हैं या अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के क़दर के मुतालिक बहुत सारी चीज़ लिखी हैं, और हम लोग कहते हैं वनुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हम लोग चाहे वो क़दर बुरी हो या अच्छी हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर उस क़दर पर ईमान रखते हैं। अगर वो मोमिन के ज़िंदगी में कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहते उसका बदील आखिरत में देंगे, और उसके ज़रिए से अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें क्या कर रहे हैं? इम्तिहान। वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस मौत और हयात को बनाए हैं और इसके अंदर इब्तिला डाले हैं, इख्तिबार डाले हैं, ताकि तुम में से देखे कौन से बेहतरीन है। सुनामी आती है, लोग मरते हैं या नहीं? तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनजस्ट है, ज़ालिम है? ये मादरत एक एथिस्ट जो है ना, एथिस्ट, ये एक अलग से एक चैप्टर पढ़ाते हैं एथिज़म में, इल्हाद जिसको कहते हैं। वो कहते हैं वजूद शर। अगर अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं, इतना करीम है, इतना रहीम है, तो इतने सारे इनोसेंट लोग क्यों मरते हैं? तो इसका जवाब बहुत सारी बनती है। एक है कि जब सुनामी आती है, और जब ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया, लेकिन जब आपका अर्थक्वेक्स होती है, उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो आप मूव होती है ना, उससे लैंड और फर्टाइल होती है, ज़मीन में जो और ज़रख़ेज़ हो जाती है, फर्टिलिटी और ज़्यादा होती है। उसी तरह बहुत सारी हिकमत है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हिकमत हमें नहीं मालूम है। अगर मोमिन के शख्स ज़िंदगी में जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ईमान रखता है, उसके बावजूद भी अगर कोई तकलीफ़ होती है उसको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बदील आखिरत में देते हैं। वल आखिरतु खैरु व अबक़ा। और एक इंसान ज़िंदगी भर मशक्क़त में गुजरे, अब वो जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं गफ़रतु ज़ंबक, मैं तुम्हारा तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिया, उससे बड़ी शर्फ क्या हो सकती है? उस वक्त क्या उसको वो दुख तकलीफ़ याद आएगी? ना। तो करने वाले अल्लाह है बेशक, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसके कदर में जो लिखा है, अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए उसके लिए वो खैर था। वाज़ेह इख़वान? तय्यब, छोटा सा रुपया बोलिए ना, छोटा सा रुपया कौन सा है? जी वो टब में जानी चाहिए। जो टब में आप पानी में खड़े हुए हैं ना, आप बिस्मिल्लाह करके आप डालेंगे, वो पानी रिसाइकल की तरफ उस वहाँ से उठाकर वहीं से डालेंगे। वो पानी हाँ आप झाड़ू में डाल दें, कहीं यानी ड्रेनेज में ना डालें। क्या चीज़? शदीद शदीद शर ओ अशर पसंद है। हाँ हाँ पढ़ा जाता है तो कहता है कि मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला। यहाँ तक कि बहुत तकलीफ देता है औरतों को, मर्दों को, और बहुत शब्द है। ये सब जिनके लिए क्या पढ़ना चाहिए आपसे? उनको वही पढ़ना चाहिए जो मैंने अभी कहा। उनके लिए कुरान अल करीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल कलाम वल वही सब के ऊपर भारी है। तो यही है शिफा, यही है रहमा, और इस पर कोई तख़सीस किताब जी बस हाँ लेकिन उन्हें बोला मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता जाने का अगर है, रास्ता नहीं मिल रहा, बोल रहा भाग कर रहा
وہ جن نہیں نکل پا رہا ہے. Yeah. نارمل جم میں اور جو ایکسٹریم رہتا ہے تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ عفریت کو تو مار دینی چاہیے, عفریت کو مار دینی چاہیے. مارنے کا طریقہ کیسا ہے؟ وہ اس کے اوپر ابھی آپ نہیں چھیڑنا چاہتے. کوئی بتا رہا ہے نہیں وہ کیونکہ وہ پروسیس میں آپ کو بتائیں گے, پھر بہت سارے لوگ نہیں کر پائیں گے, پھر اس سے پرابلم ہوتی ہے. ایک کی جان جانے والی ہے. ہاں. یہ اکیلے کو بتا دو. میں نے آپ کو کہا اس وقت جب عفریت جیسے جن ہے, ایک آیات آپ کے لیے کافی رہتی ہے, سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خفت. شیخ سورۃ الرعد کا ان کو بتا دیجئے, ان کو حفظ کروائیے. اچھا کسی نے مجھے اردو میں لکھ کر دیا, مجھے عربی اور انگلش پڑھنے آتی ہے, لیکن اردو میں مجھے, if somebody can read it to me. بسم اللہ. سوری قرآن پڑھ کے, اگر قرآن میں کوئی بھی شخص ریاکٹ ہو رہا ہے, قرآن سے کوئی بندہ ریاکٹ ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اب وہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ کیا وہ جن پوزیشن ہے, کیا وہ جادو کے اندر ہے, یا نظر بد ہے, یا آل تھری ان کمبائنڈ ون ہے, وہ الگ سے آپ دیکھنے پڑے گے. لیکن کوئی بھی شخص قرآن پڑھنے کے بعد ریاکٹ ہوتا ہے, سوری ہاں بال, لیکن وہ جڑ سے نکلنی چاہیے. اگر وہ گٹر کے پانی جیسے گندگی پانی کے اوپر رکھے ہے نا, 2 دن کے بعد وہ چلنا شروع ہوتی ہے, جیسے لائک اے ٹیڈ پول.